یہ جو آپ کی شکایات جو ہیں، جو آپ کے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، آپ کی جو ناراضگی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا ازالہ نہیں ہوا، آپ جو اسمبلی نہیں جا رہے تھے اس کے نتیجے میں آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، یہ سب کچھ ہو گیا. اب کیا فیصلہ ہے؟ اب تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا ہے، تو اب آپ کا یہ فیصلہ ہے مکمل طور پر کہ آپ نے حکومت کے ساتھ نہیں رہنا؟ I never went to Sindh House. I was not present in Sindh House. مجھے انہوں نے جوڑ دیا ہے دوسروں کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پارٹی میں کھڑا ہوں، میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں، لیکن میرے بتائیں آج سے کوئی 3 سال پہلے میں نے جنوبی پنجاب کے ایشو پہ استعفیٰ دے دیا تھا. میں آپ کو کلپس بھی وہ بھجوا سکتا ہوں. میں نے سٹینڈ لیا ہے حق کے اوپر، سچ کے اوپر. میں نے مہنگائی کے اوپر کہا تھا کہ ملتان میں تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی اور کرپشن ہو رہی ہے. یہ 2 سال پہلے کے کلپس موجود ہیں. جی میرا سٹینڈ ایشوز پہ ہے، میں پارٹی میں کھڑا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں وہ انہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں. اگر دیکھیں میرے گھر، وہاں میرے خلاف جو مظاہرہ کر رہے ہیں اس وقت، وہاں میں تو کھڑا پارٹی میں ہوں. جو مظاہرہ کر رہے ہیں جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہاں پہ جو مظاہرہ کر رہے ہیں ندیم قریشی صاحب جو ہیں، 15-20 بندے لے کے وہ پہنچ گئے وہاں پہ ایک چوک کے اوپر، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے مجھے ندیم قریشی صاحب حلف اٹھا کر یہ بتا دیں کہ میں نے کسی فورم پہ کہا ہے کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. یہ آپ اوپنلی میرے خیال ہے کمٹ بھی نہیں کر رہے کہ نہیں کرنا، لیکن چلے مجھے یہ بتائیں پھر. ابھی حکومت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو وہ تمام لوگ جو منحرف ہیں وہ ان کو شو کاز تو دیا ہے، لیکن وہ ان کو منانے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کی ناراضگیاں ہیں وہ دور کرنے کو تیار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں. تو کیا آپ اس کے لیے میں آپ کو زبان دے رہا ہوں، یہ ممکن ہے میرے کہ آپ مطالبات پورے کریں میں چلا جاؤں گا؟ میں زبان دے رہا ہوں آپ کو، یہ مطالبات پورے کریں میں ان کے پاس چلا جاؤں گا. گارنٹی دے دیں آپ کے ایشوز کے حوالے سے، تو آپ جو ہے وہ... سر میں 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں، میں 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں. میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا جی وہ جو ہیں ملتان میں جو منسٹر ہیں وہ ذمہ دار ہیں وہاں پہ کرپشن کے، وہاں کے منسٹر ذمہ دار ہیں وہاں پہ جو لا لیسنس ہو رہی ہے. میں نے یہ پرائم منسٹر کو میٹنگ میں کہا اور میڈیا میں آیا. کون سے 2-3-4 مطالبات ہیں ملک صاحب؟ وہ 2-3-4 کون سے مطالبات ہیں جو حکومت پوری کرے تو آپ واپس چلے جائیں گے اور آپ اپوزیشن کے ساتھ ووٹ نہیں دیں گے پھر؟ جی بالکل نہیں دوں گا، بالکل نہیں دوں گا. آٹا، گھی، چینی، دال کی قیمت آدھی کریں، سبسڈی دیں، ہم ڈیولپمنٹ کے فنڈ کاٹ دیں. اور دوسرا پولیس اور بیوروکریسی کے نظام میں اصلاحات کریں. بس میرے یہی مطالبے ہیں اور کوئی مطالبہ نہیں. یہ 10 دن میں تو نہیں ہو سکتا نہیں سارا. چلیں سر، یہ آٹا، گھی، چینی اور دال میں تو آدھی سبسڈی دی جا سکتی ہے. جو 550 روپے گھی ہے اس وقت 120 روپے کلو گھی تھا، آج 550 روپے گھی ہے. سر میری بات سنیں، ہم نے غریب کے لیے، میں نے آج سے نہیں، میں نے شروع سے علم اٹھایا ہے غریب کا، یقین کر لیں. اور یہ مجرم بنا رہے ہیں ان لوگوں کو. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، 12 ایم پی ایز کے ساتھ عمران خان صاحب جا کے اگلے دن نون لیگ کے ایم پی ایز کے ساتھ مل آئے ہیں. سر یہ کیا انصاف ہے میڈیا والوں؟ میں سر آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے دھرنے سے ٹکٹ ملا تھا، مجھے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، مجھے دھرنے سے ٹکٹ ملا تھا. میں نے بنی گالا 8 دن دھرنا دیا تھا. میں گیلانی اور بوسن سے جیتا ہوں اللہ کی مہربانی سے. یہ مجھے ٹکٹ ہی نہیں دے رہے تھے. میں بنی گالا میں دھرنا دیا، میڈیا نے آ کے وہاں پہ دن کر دیا. میڈیا کی وجہ سے مجھے ٹکٹ ملا. اگر میڈیا نہ ہوتا میں 10 سال بیٹھا رہتا. انہوں نے ٹکٹ نہیں دینی تھی. مجھے ٹکٹ دینے کے بعد میں نے 37,000 سے میں بوسن سے جیتا ہوں، 12,000 سے گیلانی سے. آپ کو ملک صاحب آپ کو اپروچ کیا کسی نے؟ سینئر سر مجھے کسی نے اپروچ نہیں کیا. میں 3 مہینے سے نہیں گیا وہاں. عامر ڈوگر صاحب نے بھی مجھے اپروچ نہیں کیا 3 مہینے سے. ابھی جب سے یہ منظر عام پہ آئے ہیں تمام لوگ جو منظر عام پہ آئے ہیں جو کہ منحرف ہیں، تو اس کے بعد جب سے حکومت نے وزراء نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ہم جو ہیں لوگوں کو منا کے واپس لائیں گے، تو آپ سے کسی کا رابطہ ہوا ہے؟ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کوئی مجھے نہیں ملا، یقین کر لے سر، مجھے کوئی نہیں ملا. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے، 2 دن پہلے میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ عثمان بزدار صاحب کہ پنجاب میں وہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے اور کرپشن کی کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے. اور آپ نے بڑا ثبوت کے ساتھ بھی بات کی کہ میرے پاس ثبوت ہیں جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی دیے ہیں. تو آج جو آپ اپنے دور سامنے رکھ رہے ہیں مطالبات،
تو اس سے ہمیں تو یہ فیل آ رہی ہے کہ ان 2 دنوں میں گورنمنٹ نے منحرف اراکین پہ جو پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے حلقوں میں جو لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف بات کی ہے, تو شاید اس کا پریشر آپ تھوڑا سا فیل کر رہے ہیں, اس وجہ سے فلیکسیبلٹی آ رہی ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رائے احمد شہید کھرل کی اولاد ہیں. ہم انگریزوں سے لڑے تھے, ہم پریشر قبول کرنے والے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے مطالبات ہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے بیوروکریسی اور پولیس نظام میں اصلاحات. بیوروکریسی اس لیے کیا ہے کہ سی ایم سیکریٹریٹ میں میں آج چیلنج دے رہا ہوں, پرائم منسٹر صاحب میرے سامنے بیٹھ جائیں, سی ایم سیکریٹریٹ میں مجھ سے پیسے لیے گئے ہیں اور میرا کام کیا گیا ہے. اگر میں ثابت کر دوں تو یہ استعفیٰ دیں, اگر میں یہ ثابت کر دیں کہ میرا جھوٹ ہے, میں استعفیٰ بھی دوں گا, سیاست بھی چھوڑ دوں گا. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پولیس نظام اور بیوروکریسی میں اصلاحات کریں, انہیں ٹھیک کریں. دوسری بات, آٹا, گھی, چینی, دال, ان کی قیمت آج آدھی کر دیں. صبح میں آ رہا ہوں. سر یہ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو سبسڈی دیتے ہوئے؟ آج اعلان کر دیں, آدھا کر دیا, صبح میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں تو پی ٹی آئی کا بندہ ہوں سر, میں نے کسی جگہ نہیں کہا میں پی ٹی آئی. میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا جی یہ واحد ایم این اے ہیں ان میں سے جو سندھ ہاؤس نہیں گئے. میڈیا میں یہ کہا گیا ہے, اور میں نے کسی جگہ نہیں کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں.